نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ۔ یہ ٹیلیسکوپ کیوں بنائی گئی، کب لانچ ہوئی، اس کو لانچ کرنے میں کتنی دیر لگی، اتنی تاخیر کیوں آئی، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کو لانچ کرنے کے محرکات کیا ہیں، اور کیا اس کے بعد کیا مزید کوئی نئی ٹیلیسکوپ بھی لانچ ہوگی۔ کیا انسان نے خدا تک اور اس کی بنائی جنت اور دوزخ تک رسائی حاصل کر لی ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے بارے میں تو آپ بہت ساری ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے اور جان بھی چکے ہوں گے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ آئی کہ اس کو لانچ کرنے میں اس کی جو تکمیل کی جو تاریخ تھی وہ آج سے 30 سال پہلے تھی، یعنی اس کو لانچ ہونے میں تقریباً 30 سال لگے، اور اس سے پہلے جو ڈیٹ مختص کی گئی وہ تھی آج سے 14 سال پہلے، اور اب جا کے اس کو جو ہے وہ 25 دسمبر 2021 کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا خلا میں۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنا جو ہے وہ لیٹ لانچ کیا گیا؟ کیا یہی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ آخری ٹیلیسکوپ ہے؟ اس کے بعد کیا کوئی اور جدید ٹیلیسکوپ لانچ نہیں کی جائے گی؟ کیونکہ تقریباً 10 ارب ڈالر جو ہے وہ اس پر خرچ کیے جا چکے ہیں، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ سائنٹسٹ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی ٹیلیسکوپ لانچ کی جائے جس کے بعد ہمیں کسی اور ٹیلیسکوپ لانچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہر طرح سے جو ہے اس میں ٹیکنالوجی جو ہے ایڈ کی گئی ہے جو پچھلی جتنی بھی ٹیلیسکوپس تھیں ان میں ایڈ نہیں تھی، تو اس میں خاص کر اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ ایک ہی ٹیلیسکوپ میں ہم ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں تاکہ جن رازوں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں ان رازوں تک پہنچنے میں، ان کی رسائی میں ہمارے لیے آسانی ہو سکے۔ لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ چند گلیکسیز اور چند ستاروں کے بارے میں جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا اصل مقصد خدا کے بنائے ان رازوں کو تلاش کرنا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے نشانیوں کے طور پر کیا ہے، اور نہ صرف نشانیوں کے طور پر کیا ہے بلکہ جن و انس کو، یعنی کل کائنات کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، ان کو یہ کھلا چیلنج دیا ہے کہ اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم آسمان اور زمین کی حدود کو چیرتے ہوئے باہر نکل سکتے ہو، نفوذ کر سکتے ہو تو ایسا کر کے دیکھ لو، لیکن تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے بنا کسی قوت کے، بنا کسی طاقت کے، اور بالفرض اگر تم نے ایسا کر بھی لیا تو ہم تم پہ آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیں گے۔ یہ سورہ رحمان کی میں آیت نمبر 35 کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس ناسا جو ہے ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ جو ہے صرف خلا میں چند سیاروں اور کی تلاش میں یہ نکلے ہیں، بلکہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ خدا کی تلاش ہے، اللہ کی بنائی ہوئی اس جنت اور دوزخ کی تلاش ہے، اس عالم برزخ کی تلاش ہے جہاں مرنے کے بعد انسان کی روح جا کے ٹھہرتی ہے۔ یہ اس جنت کی تلاش میں ہے جہاں انسان کو کبھی موت نہیں آئی، یہ اس دوزخ کی تلاش میں ہے جہاں انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی اور ساری زندگی وہ سزا کاٹے گا۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا اس چیز کی کوئی حقیقت بھی موجود ہے یا نہیں، یا یہ صرف قصے اور کہانیاں اور افسانے ہی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے لیڈز کے امام، مسجد کے ایک بہت بڑے امام ہیں قاری عاصم، ان کو مدعو کیا ہے اپنے ادارے میں، اور ان سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناسا جو ہے وہ آج تک ان رازوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن ایسے یہ راز ہیں جس کے آگے سائنس جو ہے وہ ابھی تک بے بس ہے، نہ ان رازوں تک وہ کبھی پہنچ سکے گی اور نہ کبھی پہنچ پائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا کھلا چیلنج ہے اور جس کو یہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے۔ وہ راز کیا ہیں وہ آپ کو میں آگے ویڈیو میں چل کے بتاؤں گا۔ اس کو جاننے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت میں پیچھے جا کر یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کائنات جو ہے وہ کیسے تخلیق ہوئی، اور نہ صرف کیسے تخلیق ہوئی بلکہ اس کو تخلیق کرنے والے کے پیچھے کیا محرکات تھے، وہ کون تھا جس نے اس کو تخلیق کیا، اس سے پہلے کیا چیزیں جو تھیں وہ جو موجود تھیں، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب کائنات نہیں تھی تو صرف ایک دھواں ہی تھا، ٹھیک ہے، اور جو اس سے بھی پہلے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جو ہے اپنا عرش بنایا، اور وہ عرش جو ہے پانی کے اوپر ہے، تو کہیں پہ تو کوئی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پہ جس چیز تک ان کی رسائی یہ چاہتے ہیں کہ ممکن ہو سکے، لیکن ایسا ممکن ہو نہیں سکے گا۔ تو ان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن رستوں سے معراج کرائی گئی ہے وہ رستے کون سے ہیں جہاں پہ انسان
لمحوں کے اندر جو ہے وہ آسمانوں کا سفر طے کر لیتا ہے۔ وہ جن رستوں سے فرشتے زمین تک پہنچتے ہیں وہ رستے کون سے ہیں؟ وہ رستے جن پر جنات جو ہیں وہ دھاک لگائے بیٹھے ہوتے تھے، اور خبریں فرشتے جن رستوں سے جو ہے فرشتے جو ہیں وہ خبریں لے کر آتے تھے، اور پھر جو ہے وہ ان سے کچھ بلا پھسلا کے کچھ خبریں لے لیتے تھے اور وسوسے آ کے ڈالتے تھے انسانوں کے کانوں میں اور دل و دماغ میں۔ وہ رستے کون سے ہیں جہاں پہ جنات بیٹھا کرتے تھے، تاغ لگا کے بیٹھا کرتے تھے؟ وہ سیارے کون سے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مخلوقات ہیں، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان جو ہے اس زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جا کے بچ سکے؟ تو یہ بہت سارے ایسے راز ہیں جن کی تلاش میں نکلے ہیں، جو قرآن میں خاص کر کے جن کا ذکر ہوا ہے، اور ان کا اصل مقصد کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ یہ صرف چند ستاروں کی اسٹڈی کر سکیں اور چند گلیکسیز کے بارے میں جان سکیں، بلکہ ان کا جو اصل مقصد ہے وہ خدا کی جنت، جہنم، فرشتے، جنات، یہ کہاں کی مخلوق ہے، کہاں رہتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، وہ کن رستوں سے آتے جاتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مخلوقات ہیں، ایلینز کی تلاش۔ ایلینز خیر یہی جنات ہی کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی جنات ہیں، کیونکہ انسان کے مقابلے میں جنات جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور وہ صرف یہاں پہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں، بہت سارے سیاروں پہ وہ رہتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ہر طرح کے جنات ہیں، اور 9 سے زیادہ ہیں، یعنی بہت بڑی تعداد میں جنات جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کا جو اصل اس ٹیلیسکوپ کو لانچ کرنے کا مقصد ہے، جو $10 ارب کی یہ ٹیلیسکوپ لانچ کی گئی ہے، کہ اس میں ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور ہر طرح کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی لانچ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑا جوا کھیلا گیا ہے، کیونکہ اگر اس میں کسی بھی قسم کی فنی خرابی آ جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی۔ اور اب جو اس کو لانچ کیا گیا ہے تو اس کے تقریباً 6 مہینے بعد یہ اپنے پوائنٹ پر پہنچے گی، یہ میرے خیال سے 6 مہینے بعد جو ہے اپنے پوائنٹ یعنی L2 پوائنٹ پر پہنچنے کے 6 مہینے بعد یہ جو بھی کوئی مواد اکٹھا کرے گی اس کو جو ہے وہ زمین تک پہنچائے گی، لیکن ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا، مشکل ہے کہ ایسا ہو سکے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم ایسا ہرگز کبھی بھی کر نہیں سکو گے، تو یہ امپاسبل ہے۔